بتائے. مسلمان کے گھر میں جس طریقے سے فلموں کی بات ہوتی ہے، آسکر اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی بات ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ والے لوگوں کی وہ والی آرگیومنٹیشن، جس طریقے سے فلم ایکٹر کے ڈائلاگ ہمیں یاد ہوتے تھے، اس طریقے سے ہمیں اب مفکرین کے آرگیومنٹ یاد ہونے چاہیے. یہ فضا پیدا کرنی ضروری ہو گئی ہے. ہمارے بچے کو یہ والی بات کرنے میں کوئی آر، یا پھر آر تو چلے نیگیٹو سائڈ ہے، وہ اس چیز کو ایک اچیومنٹ اور اس چیز کو ایک لائف سٹائل سمجھ لے کہ میں نے اب بات ہی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر آرگیومنٹیشن کو سمجھنے کی کرنی ہے، آرگیومنٹ دینے ہیں، آرگیومنٹ کنسٹرکٹ کرنے ہیں. ویک آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے، اسٹرانگ آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے، یہ ہر گیم کو، ہر سپورٹ کو، ہر دور کو سٹارٹ کرنے کے پیچھے 2 یا 3 انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. بچے کو کرکٹ کے اصول پتہ ہیں. کیسے پتہ ہے؟ بیکاز کرکٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کوئی اصول نہیں بتاتے ماں باپ اپنے بچوں کو کرکٹ کے، رولز نہیں بتاتے، لیکچر نہیں ہوتے نہ امی کو نہ ابو کو، مگر خواتین مرد دونوں کا پتا ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ ہوا ہے یا نہیں آؤٹ ہوا ٹی وی پہ دیکھ کے. یہ ٹریننگ کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ اس سیلیبریشن سے وہ موٹیویشن لے رہے ہیں. آپ کی کیمسٹری لاک ہو جاتی ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو اسٹارٹ دیٹ سیلیبریشن. سیلیبریشن کا مطلب کیا ہے؟ اسی بارے میں بات ہو، بس اسی چیز کو بڑا بتایا جائے. جب کوئی بچہ اس طرف آئے اس کو بڑا بتایا جائے کہ بہت اچھا اور بڑا کام کیا ہے، کہ تم آپ سوچنے کی معاملات میں آ گئے ہو، اب تم بڑے سوال پوچھتے ہو، بڑے سوالوں کا جواب سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انتظام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں غیر مسلموں کو اعتراض کیوں ہے، سیرہ کے اندر یہ والا واقعہ کیوں کھٹک رہا ہے غیر مسلموں کو، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، نبی اسلام کے تھرو یہ کام کرایا، جو کہ ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا. قرآن کی اس آیت میں ابھی تک غیر مسلموں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، ہمارے لیے کیا حکمت ہے اس میں. میجر آرگیومنٹس یہ ایوولوشن ٹائپ کے، ایتھیسٹ کے، ٹرانسجینڈرز کے، ان کی کیٹیگریز ہمیں بتانی ضروری ہیں بچوں کو. اس کے اندر بھی کلاسز ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی 3rd کلاس، 2nd کلاس، 1st کلاس ہوتی ہے آرگیومنٹس کے اندر بھی. مگر آپ 3rd کلاس آرگیومنٹ دینے والے بن جائیں، مگر ایٹ لیسٹ لوگوں کی اس گٹر سے تو نکلیں جو لوگوں کی گفتگو کرتے ہیں، جو پیسوں کی گفتگو کرتے ہیں، جو گاڑیوں اور گھروں اور بیویوں کی اور خوبصورتیوں کی گفتگو کرتے ہیں. اصل میں تو 3rd کلاس ہو ہیں. ادھر سے نکال کے اپنے بچوں کو ہم نے لے کے آنا ہے کہ بھئی آپ بے شک لو اینڈ کے آرگومنٹیشن دیں، مگر آپ کیٹیگری صحیح چوز کر رہے ہیں کہ اب آپ اس طرف آ رہے ہیں، یہ والی گیم کھیل رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں وہ خود ہی 2nd کلاس اور پھر 1st کلاس آرگومنٹیشن کے اندر آئے گا. جیسے وہ کرکٹ کے اندر ٹاپ کلاس جو ہے نا وہ پرفارمنس کو پہچان لیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون کتنا بڑا بالر ہے، کون کتنا بڑا بیٹسمین ہے، خالی بغیر کسی کی ثبوت اور گواہی کے وہ خود بھی پہچان لیتا ہے سچن تندولکر بہت ہی بڑا بیٹسمین ہے، کیونکہ اس کی ٹیکنیک کی سینس آڈینس کو آ گئی ہے کہ اس کی ٹیکنیک بہتر ہے. 2 بیٹسمین کو دیکھتا ہے اور پاکستانی لڑکا 18 سال کا خود ہی پہچان لیتا ہے ان میں سے بیٹسمین کون سا بہتر ہے. ابھی سنچری نہیں کی ہوتی اس نے، نیا لڑکا آتا ہے کھیلنے کے لیے، بیٹنگ کرتا ہے، پوری قوم کو پتا ہوتا ہے ہاں لڑکے میں ٹیلنٹ ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ the way he's batting, the way he stances, the way he's approaching the whole game. بالکل اسی سینس کو ہم نے بنانا اور بڑھانا ہے کہ بھیا انسان کی مینٹل کلاس کیا ہے. کرکٹ کے اندر بیٹنگ کی کلاس پہچان لیتے ہیں، اس طرح ہمارے بچوں کو مینٹل کلاس بھی پہچاننی چاہیے. خود ہی اپنے 2 نمبر بزرگان کے لو کلاس انٹلیکٹ سے دور ہو جائیں گے وہ، اور اصلی والے بزرگان کی طرف لپکیں گے وہ، ان سے سیکھیں گے، وہ ان کی بات کو سیریس لیں گے. ابھی کن کی باتوں کو سیریس لے رہے ہیں؟ وہ والی آنٹیوں اور والے انکلز کی باتوں کو سیریس لے رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ فلاں کزن نے تو اتنے کی گاڑی لے لی ہے تمہارے، فلاں بندے نے تو دوسری شادی کر لی ہے، تیسری شادی کر لی ہے، فلاں کا گھر کدھر ڈی ایچ اے میں کتنا بڑا پلاٹ لے لیا اس نے، فلاں کا ویزا لگ گیا امریکہ کا، فلاں کا بچہ ہارورڈ میں پڑھتا ہے، فلاں کا بچے نے یہ کر دیا. یہ سب ہمارے لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے بچے اور بچیاں اس طرف جو ہے نا وہ سکسیس اینڈ فیلئرز لاک کر چکے ہیں. اتنے لو کلاس کیے گئے ہیں ہم. انٹلیکچوئل وار فیئر میں جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، فوجی تو ہوں، ہمارے پاس تو کوئی فوجی ہی نہیں ہے. اٹس آل اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دا ڈے. مسلمانوں کے پاس ہمیں وہ نمبرز چاہیے، زیادہ نمبر ہوں گے تو زیادہ اچھی کلاس کے انٹلیکچوئلز پروڈیوس ہوں گے. جیسے کرکٹ، ہر لڑکا کرکٹ کھیلتا ہے،
تو زیادہ اچھا کرکٹر ہمارے پاس سے نکل آتا ہے. 1000 میں سے ایک نکلے, 10,000 میں سے ایک نکلے, 100 میں سے ایک نکلے, کرتے کرتے ہر 10 میں سے ایک نکل آتا ہے. کیونکہ اٹس اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دا ڈے. جسٹ لائک دیٹ وی نیڈ ٹو پروڈیوس انف intellectual thinkers in our homes. اور وہ کیسے ہوگا؟ سیلیبریٹ کریں گے, فیسٹیوٹی ہوگی, اسی بات کو, اسی گیم کو سیلیبریٹ کیا جائے گا کہ بھائی یہ بچہ تو سوچنے والا نکلا ہے, اب اس کے اوپر کام کرنا ہے. یہ تھنکنگ کلبز بنانے ہیں, تھاٹ بلڈنگ کلبز ہوں, لڑکے اور لڑکیاں آپس میں سوچ ٹکرا رہے ہو ایک دوسرے کے, مقابلے اس بات پہ چلتے ہیں کون بہتر سوچتا ہے, کون بڑا سوچتا ہے, کون زیادہ بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شروع میں بے شک پیٹی کمپٹیشن ہو, آئی ڈونٹ کیئر, مگر کیٹیگری آف لائف جو ہے نا وہ تھاٹ بلڈنگ ہونی ضروری ہے. دیٹس what we are trying to do in IMS. That's what's called the first step of intellectual warfare. Why warfare? Because it is, by the end of the day, uh, a battle between good and evil. It is a battle between right and wrong. شیطان اور آدم علیہ السلام کے قبیلوں کی آپس میں اصل میں تو لڑائی ہے. اس کو جیتنا ہے تو پھر انٹلیکچوئل وارفیئر جیتنی پڑے گی. آپ یہ جیت گئے, آپ کو اور کسی وارفیئر کی ضرورت نہیں رہے گی. ایون ہم کر رہے ہیں, کریں گے بھی انشاءاللہ, کیونکہ ہم اتنے قلت میں آ چکی ہے ہماری انٹلیکچوئل فوج کہ اب ہمیں ہر فرنٹ کے اوپر ہم پہ دھاوا بول دیا گیا. بہرحال ابھی اس وقت آپ کو بتانا اس لیے مقصد تھا کہ آئندہ سے آپ جتنے بھی پروگرامنگ دیکھیں گے اس کے اندر جب یہ بات کی جائے گی, چاہے وہ مسلم آئیڈینٹی کی ہو یا کوئی بھی پروگرامنگ ہو, کہ بھائی انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر آپ سے میں سوال ہی خالی اس کے لوں گا. آپ نے بھی لوگوں سے اسی کے سوال لینے ہیں, باقی کی گیم بند کرنی پڑے گی ہمیں. 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر ہم دیکھیں گے ہم سب کے, ہمارے بھی, ہمارے چھوٹے بہن بھائی بھی, ہمارے بچے بھی, بات ہی اس بارے میں کریں گے کہ بھائی بڑے مسئلے کیسے سالو کیے جائیں, کون کر رہا ہے. بھائی وقت لگتا ہے, سینس ڈیولپ ہو جائے گی, سینس ڈیولپ ہوگی تو پتہ چل جائے گا ہاں فلاں آدمی جو ہے نا اس کے سوال میں زیادہ وزن ہے کمپیئر ٹو میرے ذہن میں جو سوال آیا تھا, یا میرے ذہن میں جو جواب آیا تھا وہ زیادہ وزنی دلیل ہے کمپیئر ٹو دیٹ مین. اوکے, اب آپ کوشچن مجھے پوچھیے تاکہ جلدی سے ہم آگے کی طرف بڑھیں, کیونکہ میں نے میرا جو یہ والا سلاٹ تھا نا 11 to 12 کا, یہ پرومس ہے کہیں اور. مجھے 12:30 کا سلاٹ تھا جو آپ کے پاس ٹویٹر پہ آنا تھا, میں چونکہ یہ پری میچور اناؤنسمنٹ تھی, آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بریک دیٹ پرومس. آپ سوال کیجیے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, بالکل پوچھیں. سر آئی وانٹ ٹو آسک یو اباؤٹ کریٹیکل تھنکنگ, کہ کیا کریٹیکل تھنکنگ ایک ہیبٹ ہوتی ہے, اور اگر یہ ہیبٹ ہے یا نہیں بھی, تو میں اپنی 4 to 5 ایئرس کے جو میرے بچے ہیں میں ان کو کریٹیکل تھنکر کس طرح سے بنا سکتی ہوں؟ کیا ان کے اندر میں مطلب کون سی ایسی, میرے اعمال میں ایسا کیا ہونا چاہیے, عمل میں ایسا کیا ہونا چاہیے جس سے میرے بچے کریٹیکل تھنکر بن سکے, وہ ایک بات کی ڈیپتھ تک جا سکے, خود سمجھ سکیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. تھینک یو. جب پاکستانی جو ہے نا, پاکستانی بائی ڈیزائن ہمارے کلچر میں ہزار برائیاں صحیح, مگر برائیاں جب اکٹھی اس لیول پہ حملہ کرتی ہیں تو بچہ انسان فطرتاً کرٹیکل تھنکر بن جاتا ہے. ہم پاکستانی اگر دین کی طرف آئیں تو نیچرلی کرٹیکل تھنکر ہیں. کیوں؟ امی اور ابو یا تو بریلوی یا دیوبندی آپس میں شادی ہوئی ہوتی ہے, یا دونوں بریلویوں کے آپس میں سب سیکس کی آپس میں شادی ہوتی ہے, کوئی سور وردی ہے تو کوئی چشتی ہے. شیعہ سنی کی شادی ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو چلے کلاس سے لو, شیعہ نکل آتا ہے, سنی نکل آتا ہے. اگر آپ شیعہ ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے جو ہم مانتے ہیں, بیکاز آپ کے پاس اپنی دلیل ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, یاد رکھیے گا, کلاس 1 2 کے بچے بھی آپس میں ایک دوسرے سے کاؤنٹر کمپیریٹو ریلیجن کے سوال کرتے ہیں. کیوں نہ کریں, اتنے سارے فرقے پھیلا دیے ہم نے. بہت برا کیا ہم نے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, میں تعریف نہیں کر رہا ہوں, مگر اس کا فائدہ دیکھیں, اس کو چینل کیسے کرنا ہے آپ نے. تو 4-5 سال کے بچے کو تو آپ نے اور کوئی تعلیم نہیں دینی نا, سوائے اس کے کہ دین کیا ہوتا ہے. مگر 5-6-7 سال کے اندر مطلب 5ویں 6ٹے 7ویں سال کے اندر اس کو آپ نے یہ اکسانا ہے کہ سوچ کے تیرے فلاں کاؤنٹر پارٹ میں تیرے کلاس فیلو, تیرے کزنز وہ والی بات کیوں نہیں مانتے جو تو مانتا ہے, اور اس میں اچھائی ہے برائی نہیں ہے. بچے کو نیگیٹو سائیکالوجی میں نہیں جانے دینا.
positive thinking hai. You know, he's going through another track. You're going through another track. Whose track is better depends on where are you trying to reach. बच्चे को कभी नेगेटिव मत कर दीजिएगा, याद रखिएगा, वरना मैंने पांचवी क्लास के, चौथी क्लास के, तीसरी क्लास के बच्चे शिया काफर, शिया ये करते हैं, सुन्नी काफर, सुन्नी ये करते हैं, खुद सुना है मैंने, मैं स्कूलों के अंदर इन्वॉल्व हूँ बहुत ज्यादा। माए नेगेटिव टीके लगा रही हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के खिलाफ टीके लगेंगे तो फिर ऐसी बातें होंगी। अगले को काफर कहने का मतलब ही आप क्रिटिकल थिंकर नहीं है। सो पाकिस्तान में क्या एथीज्म और क्या कंपैरेटिव रिलीजन, पाकिस्तान खुद, हमने खुद किया है, हमने क्रिटिकल थिंकिंग की फजा पैदा की। अब उसको चैनल कैसे करना है, वो ये वाली आपकी जैसी उम्र की खवातीन और मर्द जो है ना, वो अपने बच्चों को बताएं कि भाई तू बरेलवी है और इसके ऊपर बिलीव रखी, तू देवबंदी है, इस पर बिलीव रखी, मगर अगले बंदे की अच्छाइयां देख क्या है, अगले बंदे का नजरिया है क्या, कंपेयर तो कर, गलत है कि नहीं है ये तू दलील से साबित करेगा। ओके, बच्चे को इस लेवल पे जाएं और उसको कुफर के फतवे से जो बचाएं, उस आग में ना जाने दें।